کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ قیامت کا منظر کیسا ہوگا؟ وہ قیامت جس کا آنا طے ہے، جس کے آنے کی خبر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہ دن کیسا ہوگا؟ قیامت کی شام کیسی ہوگی؟ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں قیامت کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوفناک دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے۔ ایک ایسی ہی عام سی گرم دوپہر ہوگی یا پھر سرد دوپہر ہوگی، پتہ نہیں وہ گرمی کا تپتا ہوا سورج ہوگا یا سردی کا ٹھنڈا کپ کپاتا ہوا سورج ہوگا۔ شام حسب معمول ڈھلے گی اور دن کو الوداع کہے گی۔ دن اور رات حسب معمول یہ کہہ کر جدا ہوں گے کہ کل پھر ملیں گے۔ پرندے گھونسلوں کی طرف حسب دستور لوٹیں گے۔ تاجر اپنی ترتیب پر اپنے گھروں کو لوٹیں گے۔ مائیں بچوں کو گود میں سلا کر بستروں پر دراز ہوں گی۔ تھکے ہارے مزدور اپنے بستروں کو لوٹیں گے۔ بادشاہ اپنے تخت شاہی پر دراز ہوگا۔ وزیر اپنے تخت وزارت پر دراز ہوں گے۔ پولیس والے اپنی چوکیوں پر پہرا دیتے دیتے یہ سوچ کر اونگ رہے ہوں گے کہ کب صبح ہوگی اور میری ڈیوٹی تبدیل ہوگی اور دوسرا حوالدار آ کے ڈیوٹی دے گا۔ رات کو کسی گھر میں مہندی لگ رہی ہوگی کہ صبح بارات آنی ہے، اور کسی گھر میں بارات آ چکی ہوگی اور اگلی صبح ولیمہ ہوگا۔ کہیں پہ رات کو دکان مکمل ہوئی ہوگی اور صبح کو دکان کا افتتاح ہونا ہوگا۔ کسی کا رات کو گھر مکمل ہوا ہوگا اور صبح نئے گھر میں منتقل ہونا ہوگا۔ یہ ساری حسب معمول کی وہ باتیں ہیں جو آج کے دن بھی کسی نہ کسی جگہ ہو رہی ہوں گی، اور قیامت سے پہلے کی شام بھی بالکل عام سی شام ہوگی۔ ایسی ہی ایک شام آئے گی، ہولے ہولے اور دھیرے دھیرے آئے گی اور پھر سارے عالم پہ چھا جائے گی۔ پھر سورج اسی طرح حسب دستور اپنے چہرے سے نقاب ہٹائے گا اور عالم سے اندھیرے کو جدا کر دے گا۔ کوے آنکھیں کھولیں گے، مرغے اذان دیں گے، بلبل کا نغمہ ہوگا، کوئل کی کوکو ہوگی، چڑیوں کی چہچہاہٹ ہوگی، جھرنے اسی طرح اپنے پانی کے ساتھ بہہ رہے ہوں گے، دریاؤں میں طغیانی حسب دستور ہوگی، سمندر میں موجوں کی اٹکیلیاں حسب دستور ہوں گی، سبزی لینے والے صبح صبح سبزی منڈی کو جا رہے ہوں گے اور کام کاج والے گاڑیوں کے اڈے کی طرف جا رہے ہوں گے، ڈرائیور اپنی گاڑیاں ٹھیک کر رہے ہوں گے، مائیں بچوں کو اسکول کے لیے تیار کر رہی ہوں گی، کوئی مکھن کا پیڑا نکال رہی ہوگی تو کوئی ڈبل روٹی پہ مکھن لگا رہی ہوگی اور کوئی پراٹھا توے پہ ڈالنے جا رہی ہوگی۔ حالی نے ہل کھیت میں ڈال دیا ہے، دکاندار نے دکان کھول لی ہے، گاہک نے آ کے قدم رکھا تو دکاندار نے مرحبا کہا۔ 10 میٹر کپڑا طے پایا، اس نے کپڑا ناپا اور کاٹنے کے لیے کینچی ڈالی۔ ادھر دکاندار کینچی چلا رہا ہے، ادھر گاہک پیسے گن رہا ہے، اور ادھر کاشتکار کا ہاتھ ہوا میں بلند بیج بکھیرنے کو ہے۔ ادھر دلہن کے لیے اس کی بہنیں اور سہیلیاں آئی بیٹھی ہیں، ادھر باراتی آئے بیٹھے ہیں۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب بارات چلے گی، کب باجا بجے گا اور کب دلہا آئے گا۔ ایسا ہی ایک عام دن ہوگا اور حسب معمول کے کام جاری ہوں گے، حسب دستور دنیاوی معاملات بھی جاری ہوں گے، اور اچانک سے ایک ہیبت ناک آواز آئے گی۔ وہ آواز اتنی خوفناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر دکاندار کے ہاتھ سے کینچی گر جائے گی، گاہک کے ہاتھ سے پیسے گر جائیں گے، کاشتکار کے ہاتھ سے بیج گر جائے گا، دلہن کے گجرے ٹوٹ جائیں گے، مہندیاں گر جائیں گی، دلہن اپنی جان بچا کے بھاگے گی، دولہے کو اپنی بارات اور اپنی دلہن تک یاد نہ ہوگی، لڑکی والوں کو مہندی اور زیورات میں سجی ہوئی اپنی بیٹی یاد نہ ہوگی تو لڑکے والوں کو گھوڑے پہ چڑھتا ہوا دولہا بھول جائے گا، مراسیوں کو اپنے ڈھول بھول جائیں گے، سیاست دانوں کو اپنی سیاست یاد نہ ہوگی، حوالدار کو اپنا پہرا بھول جائے گا۔ وہ خوفناک آواز پورے جہاں کا کلیجہ چیر دے گی۔ انسان کا کلیجہ تو ہے ہی چھوٹا سا، قرآن کے مطابق وہ آواز اتنی ہیبت ناک ہوگی کہ اس آواز کو سن کر زمین و آسمان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، پہاڑوں کے بہتے ہوئے چشمے خشک ہو جائیں گے، ماؤں کے ہاتھوں سے وہ نوالے گر جائیں گے جو وہ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوں گی۔ وہ ماں جو چند لمحے پہلے اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی تھی اور میرا چاند کہہ کر اپنے بچے کا ماتھا اور گال چوم رہی تھی، وہی ماں اپنے بچے کو ایک ٹوکری کی طرح ہوا میں اچھال دے گی کہ یہ مرتا ہے تو مرے، میری جان بچ جائے۔ لیکن آج بچے تو کون بچے اللہ کے سوا؟ آج ہر شخص پر اتنا خوف طاری ہے کہ اسے بچوں کی پکار نہیں سنائی دے رہی۔ آج دھرتی پر مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ قیامت صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمان کوئی نہیں ہوگا۔ اس دن انسان اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے گھروں کو گرتا دیکھے گا، سنگ مرمر کی اینٹوں کو ادھڑتا دیکھے گا، اپنے تخت کے پرزے پرزے ہوتا دیکھے گا، اپنے اسلحے کو بکھرتا دیکھے گا، اپنی طاقت کو ٹوٹتا دیکھے گا، اپنے جسم کو ساتھ چھوڑتا دیکھے گا۔
सूरज ये आएगा तू भाग ना सकेगा, आज भाग सकते हो तो भाग के दिखाओ, आज छुप सकते हो तो छुप के दिखाओ, आज नहीं भाग सकते, आज मौत का दिन है, आज कायनात की हर चीज की मौत है, आज मौत ने सबको चक्की में डालकर पीस के रख दिया, आज सातों आसमानों की मौत है, आज फरिश्ते भी मौत का जायका चख रहे हैं। फिर अल्लाह ताला की आवाज आएगी, जिब्राइल से कहो मर जाए, मीकाईल से कहो मर जाए। ये सुनकर अल्लाह का अर्श कांप जाएगा और कहेगा, या अल्लाह क्या जिब्राइल भी मर जाए, क्या मीकाईल भी मर जाए, या अल्लाह इनको तो बचाएं, इनको तो बख्श दें। अल्लाह ताला फरमाएंगे, खामोश, आज मेरे अर्श के नीचे कोई नहीं बच सकता। ये देखो, कोई आंख है तो देखे अल्लाह की बेनियाजी को। आज जिब्रील भी तड़प कर मर गया, आज मीकाईल भी चकरा कर गिर गया। आओ चश्मे तसव्वुर में इसराफील को भी गिरते देख लो, आज अर्श के फरिश्तों को भी गिरते देखो। अब एक अजीब मंजर है, एक हैबत है, एक सन्नाटा है, एक खौफ है, एक जलाल है। ऊपर अल्लाह है और नीचे इजराइल की टांगें बकरी के बच्चे की तरह कांप रही हैं और अल्लाह शान बेनियाजी से कह रहा है, कौन बाकी? इसराइल कहेगा, या अल्लाह ऊपर तू बाकी, नीचे तेरा अब्द इजराइल बाकी। तो अल्लाह की हैबतनाक आवाज आएगी कि तू भी मर जा मेरे इसी अमर के साथ जिस अमर से मैंने तुझे पैदा किया। अल्लाह अकबर। कोई इजराइल को मरता देखे मगर कोई है नहीं जो देखे। फिर सबको मौत की वादी में धकेल कर अल्लाह कहेगा, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए, है कोई मेरा शरीक तो सामने आए। लेकिन उस दिन कोई आवाज नहीं होगी, उस दिन तन्हो तन्हा अल्लाह की जात बाकी होगी जो कि वहदहू ला